الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس کا مقصد بتایا کہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور دلیل اس کی یہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے یا مگر اپنی عبادت کے، یعنی اگر میری وہ عبادت کریں تو یہ تو مقصد حیات ہے، وگرنہ ان کا زندگی گزارنا بیکار اور بے معنی ہے. میں نے قرآن حکیم کے 2 مختلف مقامات سے آیات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے ابھی وہ آیات پڑھی. ایک پہلی سورت سورہ فاتحہ جو قرآن حکیم کے افتتاحی یا افتتاح کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. ہم سب دن میں اگر کوئی صرف فرض سنن اور واجبات کی ادائیگی کرے تو وہ دن میں 30 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، اور اگر نوافل بھی ادا کریں تو پھر 38 یا 40 مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے. لیکن چونکہ میرے دوستوں ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ مادیت پہ ہے، ظاہری پہ ہے، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس پر ہے. ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ اگر ہمارا تعلق کسی عہدے والے سے ہوگا، کسی کونسلر سے ہوگا، مجسٹریٹ سے ہوگا، جج سے ہوگا، وکیل سے ہوگا، مینیجر سے ہوگا، ہمارے باس سے ہوگا، سی ای او سے ہوگا، تو ہمارا کام بنے گا. ظاہری چیز کو انسان دیکھتا ہے الا ماشاءاللہ. آسمان کتنے ہیں ہم سب جانتے ہیں، 7 آسمان. زمین کتنی ہے سب جانتے ہیں، 7 زمینیں ہیں. لیکن آنکھ صرف پہلے آسمان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. 6 آسمان باقی غیب کی خبریں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ 6 آسمان کی کیا کیفیت ہے، لیکن ہم مانتے ہیں. زمینیں کتنی ہیں، ہم نے پہلی زمین کو دیکھا، اس کے نیچے تہوں میں کتنی زمینیں ہیں، کیا کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم. سب سے بڑا معجزہ انسان کی خود کی تخلیق میں جو روح ہے، جسم بے معنی ہے، لا شیء، اس کو جب یہ روح نکل جاتی ہے تو یہ لا شیء، ہم لاش اس کو کہتے ہیں، یعنی لا شیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ روح اصل چیز ہے. روح کو سب مانتے ہیں لیکن نظر نہیں آتی. عقل کو سب مانتے ہیں لیکن عقل نظر نہیں آتی. کچھ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند آدمی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے.
ورنہ عقل نظر نہیں آتی۔ فرعون، حامان اور قارون، یہ دولت کے اعتبار سے، وزارت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے بالترتیب یہ لوگ کامیاب ترین لوگ سمجھے جاتے ہوں گے اس زمانے میں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں ہیں تو کامیابی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ہے پکڑ کا، وہ آئے گا اور سب کچھ حساب دینا پڑے گا۔ اور آج کا انسان بھی یہ چیزیں قبول تو کرتا ہے کہ یہ ہے، لیکن کیسے ہے، کب ہے، کہاں ہے، یہ نہیں معلوم۔ لہذا جو مادیت چیزیں ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اب یہ ہم جو 30 مرتبہ فرائض اور سنن میں جو پڑھتے ہیں، انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ والوں کا وجود ہے۔ اب ہم اپنی عقل کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے، اور میں اگر یہ کہوں مجھ سمیت، باتوں ہی باتوں میں یہ کہہ دیں کوئی اللہ والے نہیں ہیں، یا فلاں جھوٹا، فلاں مکار۔ ہم تو فتوے لگانے میں بھی تاخیر نہیں کرتے میرے دوستوں، وہ یہ کام کر رہا ہے چونکہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ دھوکے باز ہیں سارے، سب نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، خانقاہیت میں کوئی للہیت کا کام نہیں ہو رہا، تبلیغ میں ایسے لوگ ہیں، فلاں جگہ پہ ایسے لوگ ہیں۔ یعنی ہم نے یکسر اس کی نفی کی کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ڈگری کی ضرورت ہو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنی محنت کہاں کرنی ہے جس سے ہمیں ڈگری کے حصول میں آسانی ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کتنی محنت کرنی پڑے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ نکلے نہ نکلے، لیکن ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری طبیعت اور ہماری چاہت کے مطابق نکلے، کسی طریقے سے یہ زندگی سنور جائے بس۔ تو اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی اس وقت اچھا انسان نہیں ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہے، تو میرے دوستو یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت کوئی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس دن یہ سب نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اور اللہ کا نام کس طرح؟ دل سے، جو اللہ سے واقعی محبت کرتے ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یقین وہ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کہتے تو ہیں سب مگر جب کام بنتا ہے تو کسی مینیجر کے تلوے چاٹتے ہیں۔ ہم خود یہ دیکھتے ہیں صبح و شام، اور سب کے مشاہدے میں ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، بجلی کے محکمے میں بجلی والوں سے کام پڑا تو فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کی منتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستو، کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو آ کے اللہ سے لو لگاتے ہوں کہ یہ اللہ کام اصل میں آپ کریں گے، آپ اس کے دل میں ڈال دیجیے یہ کام وہ میرا کر دے۔ جب یہ کیفیت نہیں ہے تو پریشانیاں ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اسے چاہیے کہ وہ تجدید ایمانی کرے اور کلمہ پڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہمیں دعا سکھلائی کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو انعام یافتہ ہیں، یعنی جو آپ کے پسندیدہ ہیں، اس کا مطلب کہ انعام یافتہ طبقہ رہے گا قیامت تک۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
कुनु मअल मुत्तकीन, मुत्तकियों के साथ रहो। हजरत इदरीस कोलानी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में गए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जलीसन सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे नेक की सोहबत अता फरमा दीजिए। और बड़ी आजिज़ी और गिड़गिड़ा के दुआ की, क्योंकि ये मुसाफिर थे वहां पर, ये जानते नहीं थे किसी को। तो फिक्र ये हुई, अल्लाह वालों को फिक्र होती है, उन्हें खाने पीने की इतनी फिक्र नहीं होती होगी, बशरी तकाजा है यकीनन, लेकिन सबसे ज्यादा जो फिक्र ये होती है कि हमारा ईमान कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो उन्होंने ये दुआ की। अभी बैठे थे, कुछ देर के बाद वहां पर एक बुजुर्ग हस्ती आके बैठे। उन्होंने देखा कि लोग बहुत अदब और एहतराम से उनके सामने बैठे हैं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात कर रहे हैं, लोग मसाइल पूछ रहे हैं फिर पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि ये कौन है जो आके बैठे हैं। तो जवाब देने वाले ने कहा कि आप नहीं जानते ये कौन है? उन्होंने कहा मां आदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। कहा कि हाज़ा रुजुलुन सहाबी रसूल मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इदरीस कोलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इतनी जल्दी अल्लाह तबारिक व ताला दुआएं सुनते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, हालांकि अल्लाह वाले थे। ये तड़प हो मेरे दोस्तों कि अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है। तो इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? फिर दूसरी आयत मैंने एक तिलावत की, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब लोग अल्लाह बता रहे हैं जिसने अपने दिल की सफाई कर ली। और फिर क्या किया? यह है कामयाब, दिल की सफाई जिन्होंने कर ली, कामयाब अल्लाह की नजर में कुछ लोग हैं, उनके खुद अल्लाह ने निशानदेही फरमाई। अब अगर कोई हम में से अल्लाह का महबूब होना चाहता है तो ये 3 काम कर ले। वो तो अल्लाह के भरोसे पे ये बात कही जा सकती है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। नंबर 1, जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं उसका वो इस्तेहजार करे, दिल में सोचे। एक बहुत बड़े पैसे वाले, हैसियत वाले इंग्लैंड में रहते थे, उनको एक बीमारी लाहक हुई कि उनकी जो पलकें हैं ये झपकती नहीं थी। तो जब उन्हें कभी अपनी पलक को बंद करने की जरूरत पड़ती तो वो टेप लगाते थे थोड़ा सा, ताकि ये आंख बंद हो जाए। ये सलाहियत खत्म हो गई थी कि पलक भी झपकती है। उनसे किसी ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहने लगे और ख्वाहिशात को तो छोड़ो, मुझसे कोई कितनी ही दौलत ले ले, लेकिन मुझे ये नेमत जो पलक झपकने की है ये कोई लौटा दे मुझे। मालूम हुआ ये बज़ाहिर जो हमें पता नहीं चल रहा, ये नेमत है बहुत बड़ी। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा कि एक बुजुर्ग कहीं से गुजर रहे थे तो देखा कोढ़ का मरीज नाबीना बैठा हुआ था। तो इन्होंने उससे कहा, हमदर्दी का इजहार किया कि आप नाबीना हैं। तो उसने जवाब दिया कि हाँ मैं नाबीना भी हूं, मैं कोढ़ का मरीज भी हूं, मुझे ये मसाइल भी हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक नेमत मेरे पास है। उन बुजुर्ग ने कहा वो क्या नेमत है? अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसने जवाब दिया कि मेरे पास अल्लाह के जिक्र और शुक्र की नेमत है, इसलिए मुझे इस तकलीफ का एहसास नहीं है। जब मेरे दोस्तों अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है तो फिर अल्लाह ताला जो बिगड़ने के नक्शे हैं उनसे संवार देते हैं, और जब अल्लाह से ताल्लुक कायम ना हो तो जो संवारने के नक्शे हैं अल्लाह ताला उसमें बिगाड़ पैदा फरमा देते हैं, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में एक वाक़या नकल किया गया कि एक शख्स कहीं जा रहे थे, अल्लाह से ताल्लुक था उनका, तो ये कुएं के अंदर गिर गए किसी तरह, कोई गड्ढा था, गिर गए और वहां से निकलने की कोई सबील नहीं नजर आई।
تو انہوں نے وہیں پر اللہ سے گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ، میں یہاں پہ میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا، آپ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ تو تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ جب یہ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، تو ایک سانپ نے جو اژدہے کی شکل میں تھا، اس نے اپنی دم نیچے لٹکائی، پچھلا حصہ، اور یہ اس نے کسی طریقے سے اس کے اوپر اس کو پکڑ لیا، انہوں نے اس نے باہر نکالا انہیں۔ رات کو یہ سوئے ہیں تو انہیں خواب آیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، انہیں خواب آیا کہ دیکھو ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں موت کے بظاہر نقشے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے ذریعے سے زندگی دے دیتے ہیں۔ زندگی کے نقشے دوائیاں، وینٹیلیٹر، آکسیجن، لیکن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مالک بن دینار ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاق سے پیسے ان کے کہیں نکل گئے، یہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن سفر کرنا ضروری تھا۔ کشتی کے اس کے سواری کے مالک نے ان سے کہا، یا جو اس کا چلانے والا تھا، کہ پیسے دو۔ انہوں نے کہا بھائی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا پھر سوار ہونے کی کیا ضرورت نہیں جب پیسے نہیں ہیں۔ جیسے یہاں اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، کسی بس میں سوار ہو جائیں اور کنڈکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، دیکھیں وہ کتنی عزت کی دجیاں بکھیرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے بے عزت کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ سے لو لگائی اور گڑ گڑا کے اللہ سے کہا، یا اللہ میرا یہ سفر ہے، کشتی کے سفر کا تمہیں سزا یہی دی جا سکتی ہے کہ اسے اتار دو کشتی سے، تو وہ کہاں جائے گا آدمی؟ تو اس نے کہا کہ اب پیسے نہیں ہیں تو پھر میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا اور یہیں اترنا پڑے گا تمہیں۔ انہوں نے گڑ گڑا کے دعا کی تو کچھ مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کا سکہ دینار لے کے آئیں اوپر۔ انہوں نے وہ دینار کو پکڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا، رونے لگے۔ وہ جو سوال کر رہا تھا پیسوں کا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ فوراً ان کے پیروں میں گر گیا کہ نہیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کا نام تھا مالک، لیکن اس کے بعد سے ان کا لقب پڑ گیا مالک بن دینار، کہ دینار ان کے قبضے میں رہتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہی اللہ آج بھی ہے، لیکن ہمارے ایمان کا لیول اس نہج پر ہے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہر ایک پر نظر ہے ہماری، الا ماشاءاللہ۔ پہلی چیز اپنی نعمتوں کا استحضار کرنا، دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ یہ شکر بھی کتنا ہے ہمارے اندر؟ آپ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، میں منفی رجحان کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، جو باتیں شروع ہوں گی وہ خرابیوں سے شروع ہوگی کہ ہمارا ملک ٹوٹا پھوٹا، اس کا کوئی نظام صحیح نہیں ہے، کوئی ایک جو مثبت بات کہیں پر ہو رہی ہے۔ مرفی نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو وہ ایک کام سوچ لے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں مثبت سوچنا شروع کر دے۔ اس نے کہا پازیٹو تھنکنگ لے آئے اپنے اندر۔ اور ہمارا دین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھتے رہیں۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر ایسے ادا ہوگا کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے ہاتھ دیے، آپ نے پاؤں دیے، آپ نے آنکھیں دی، آپ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، چلنے والا بنایا، دوڑنے والا بنایا، کھانے والا بنایا۔ ان تمام نعمتوں کا شکر کرتے رہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور ایک اور مقام پر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی قوم کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک اللہ نے امتحان لینا چاہا 3 لوگوں کا، ایک کوڑ کا مریض تھا، ایک کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور تیسرا جو ہے
وہ نابینا تھا. تو پہلے فرشتہ گیا کوڑ کے مریض کے پاس, اس سے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت خراب حال ہے, کوئی میرے پاس مجھے پھٹکنے نہیں دیتا, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا کہ یہ بیماری لگ نہ جائے, سب میرے خلاف بھی ہیں, اور کھانے کو ایک وقت ہے ایک وقت نہیں ہے. دوسرے کے پاس گیا, اس نے کہا, اس نے پہلے والے سے کہا کوڑ کے مریض سے کہ میں تمہیں یہ بکریاں دیتا ہوں, اگر میں بکریاں دوں, اس نے کہا میں خوش ہو جاؤں گا, بکریاں دی اس کو. دوسرے کے پاس گیا, اس نے بھی اسی طرح کی شکایت کی, اسے گائے دی. تیسرے کے پاس بھی مویشی دیے, اس نے بھی اسی طرح کی شکایت کی. مفہوم حدیث شریف کا مختصراً بتا رہا ہوں آپ سے, جو بات بتانی ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر کچھ دن کے بعد جب ان کا مویشی بڑھ گئے تینوں کے, تو اللہ نے پہلے کوڑ والے کے پاس فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں, مجھے میری کوئی مدد کیجیے. تو اس نے کہا کہ مدد کے لیے کیا مدد کر, کہ ایک بکری دے دو. اس نے کہا یہ بکری تو میری محنت کی ہے, میں تجھے کیسے دے دوں ایک بکری اس طرح, اور فاقے سے ہو تو کہیں اور جاؤ. اس نے دھتکار دیا. وہ دوسرے کے پاس گیا کوڑ کے مریض کے, اس کے گنجے کے, کہ تمہیں بال چاہیے تھے, تمہیں بال اللہ نے دے دیے. اس نے کہا نہیں, یہ تو ہمیشہ سے میرے پاس ہیں, نعمت کا ذکر بھی کر رہی ہے, لیکن اور پھر کہا کہ میں ضرورت مند ہوں, مجھے اپنے مویشی میں سے ایک جانور دے دو. اس نے کہا نہیں, یہ میری محنت کے ہیں, یہ اس طرح بانٹنے کے لیے نہیں ہے. تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا, اس سے کہا, اس نے کہا کہ تمہیں جو چاہیے لے جاؤ, چاہے تم سارا لے جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ میں فقیر تھا, فاقہ زدہ تھا, اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی, 2-4 بکریوں سے یہ پورا ریوڑ بن گیا, یہ اللہ ہی کی دین ہے, جتنا تمہیں چاہیے لے جاؤ. اس نے میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کیا. فرشتے نے پہلے والے کے پاس گیا, اس سے نعمت واپس لی اور کہا کہ یہ تمہارا امتحان تھا, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا. دوسرے کے پاس بھی یہی کہا, اور تیسرے سے کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. تو میرے دوستو شکر سے یہ بنتا ہے, یہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اور پھر شکر کرنا, ہر وقت روتے نہ رہنا. اور آج کی اس مجلس میں ایک اہم بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے میرے دوستو, اگرچہ یہ بہت زیادہ اختلافی باتیں ہیں, لیکن بہرحال پتہ ہونی چاہیے. ہم میں مجموعی طور پہ اختلافات کا چونکہ رجحان ہے, منفی سوچ کا رجحان ہے, تو ہم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. جو میں جن سے میل کھاتا ہوں وہ علماء تو علماء ہیں, باقی کوئی کچھ نہیں بیچتے. ہر آدمی کی یہ سوچ, میرے اکابر, میرے بڑے, یا میں جس راستے پر چل رہا ہوں, بہت سارے ایسے ہیں جو کسی اکابر اور بڑے کو مانتے بھی نہیں ہیں, تو میں جس طرف چل رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے, باقی یہ سب باتیں بیکار ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تک لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ حدیثیں بھی بعد میں لکھی گئی ہیں, اصل تو علم قرآن کا علم ہے بس. میں آپ کو حدیث گنواتا ہوں کہ نماز میں کتنی احادیث ہم پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے کتنے ادا کرتے ہیں. نماز شروع جب کرتے ہیں, شروع میں جو ہم دعا ایک نیت کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, جو بچپن سے ایک رٹی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے بھی دعا کیا کرتے تھے, اور پھر انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ اکبر کہہ کے پہلی جو نماز میں چیز پڑھی جاتی ہے ثنا, وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے, یہ حدیث ہے. دوسری, رکوع میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, یہ نہیں ہے قرآن حکیم میں.
सुबहान रब्बियल आला ये नहीं है। बैन सजदतैन अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये कुरान हकीम में नहीं है, हदीस में है। अत्तहियात कुरान हकीम में नहीं है, दुरूद शरीफ कुरान हकीम में नहीं है। कितनी अहादीस हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बताने का मकसद ये कि ऐसी बातों से इज्तनाब करें, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता। देखें, बहस करने से मिलेगा कुछ नहीं, ये तो बात तय है बिल्कुल। अगर कुछ मिल सकता है तो बहस कर लें, खूब बहस करें। ना हम किसी दूसरे को कायल कर सकते हैं, ना जो हमारा अपना अकीदा है ना उसको मुतज़ल्लिम। और हमारा अकीदा है क्या? हमारे अकीदे हैं 8 अकाइद हैं, बस इनको पकड़ लीजिए। उसमें जो 6 कलमे हैं वो अकीदे हैं एक मुसलमान के, फिर ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। ये अकीदा हर एक चाहे याद ना हो, लेकिन ये दिल में होनी चाहिए ये बातें। फिर हमारा इख्तिलाफ ये है कि रफ़ा दैन जायज है, इसमें जायज और नाजायज का मसला नहीं है, इसमें औला और गैर औला का है, ये अफजल है नहीं है। एक मकतबा फिक्र के नजदीक ये अफजल है, दूसरे मकतबा फिक्र के नजदीक करके रफ़ा दैन अफजल है। तो इस पर कोई हरज नहीं है, जो जिस पे अमल कर ले। आमीन बिल जहर कहने पे एक मकतबा फिक्र कहता है कि कहें, एक कहता है सिर है, आहिस्ता कहें, कोई हरज नहीं। जो आहिस्ता कह रहा है वो भी ठीक है, जो जोर से कह रहा है वो भी ठीक है। सूरह फातिहा अगर कोई नमाज में अपनी इमाम के पीछे पढ़ रहा है और वो इसका कायल है कि ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, अगर कोई इस पे मुत्तफ़िक़ है तो वो सूरह फातिहा पढ़ रहा है, पढ़ ले आहिस्ता आहिस्ता। हम कायल करने थोड़ी बैठे हैं किसी को कि जी आप पढ़ें इसको लाजमी या नहीं पढ़े इसको, जो जैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सवाल होगा नहीं। जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि जो सवाल पूछा जाएगा क़यामत के दिन, पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, सबसे बड़ी इबादत है। इसमें जिसमें इख्तिलाफ है, हाथ कहां बांधना है, इस इख्तिलाफी मसले को छोड़ दिए। जिसका जो मसलक है, जो मसला है, जो फिक्र है, जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं, इब्तिदा कर रहे हैं, वहां हाथ बांधना। शुरू से हम देख रहे हैं कि यूं है, ये भी है, ये भी है, किसी तरीके से भी हाथ बांधने, ये पूछा ही नहीं जाएगा। दूसरा, रुकू किस तरह करें। कोई कहते हैं कोने को थोड़ा फैला दें, कोई कहता है हाँ, इस पे सब मुत्तफिक है कि इतनी कमर हो कि अगर पानी का बर्तन रख दिया जाए तो वो छलके नहीं, यानी वो इधर उधर ना हो। सजदा किस तरह करें, जिस तरह मर्जी, कोने को थोड़ा नीचे कर लें, ऊपर कर लें, बाजुओं को खोल लें, नहीं खोलें, कोई बात नहीं। ये सवाल नहीं होगा, एक सवाल होगा, वो ये कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के। अब सूरह फातिहा कैसे पढ़नी है, उसके साथ जो सूरत मिलानी है वो कैसे पढ़नी है, यह है सीखने की चीज। छोटी छोटी सूरतें आखिरी 10 हर मुसलमान को याद होनी चाहिए और तर्जुमे के साथ याद होनी चाहिए। मैं सोच रहा था, और मेरा अपना ये एक इस्तेदलाल है, जो आखिरी सूरतें एक दूसरे के साथ रब्त है, बड़ा अजीब और गरीब रब्त है। सूरह फील है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कोई काम अटक जाए, ये कसरत से सूरत पढ़ेंगे। जिस तरह अल्लाह ने उनका काम बनाया था, ऐसे अल्लाह हमारा काम भी बना देंगे। आखिर में है, कैसा कर दिया कास्फिन माकूल, जैसे खाया हुआ भूस। क्यों किया? कुरैशी तुम्हें मानूस करने के लिए, अपने से मानूस करने के लिए किया। लिइलाफि कुरैश, तो चाहिए तो यह था कि जिस रब ने तुम्हारे साथ इतना एहसान किया कि हाथी वालों के साथ कंकरों के जरिए शिकस्त दे दी हाथी वालों को, तुम्हें तो ये चाहिए था फलियाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, अपने रब, इस घर के रब की इबादत करते, तुम्हें तो ये चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? यदउल यतीम अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने धक्के दिए यतीमों को, तुमने ये सब कुछ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन ना हो, फिक्रमंद ना हो। हमने आपको क्या दिया? इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तो आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, आप क्यों गमगीन होते हैं? बस आप अपने रब के लिए, अपने रब का जिक्र करें, शुक्र करें।
اور کفار کو کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا۔ یہ کام تم اپنے دین پہ خوش، میں اپنے دین پہ، اور پھر ہم دیں گے کیا تمہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم تمہیں فتح دے دیں گے، لوگ تم جوک در جوک داخل ہوں گے اسلام میں، تو آپ کیا کیجئے، آپ تو استغفار کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے۔ اب جو آپ کا دشمن ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ہم توڑ دیں گے، اب فکر نہ کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے، قل هو اللہ احد، بس ایک اللہ کو پکارتے رہیے۔ پھر اس میں بڑے رخنے آئیں گے تو آپ یہ دعا کر لیا کیجئے، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کے اپنے رب سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیجیے، اور یہاں پر قرآن حکیم کا اختتام ہے۔ میرے دوستو، بڑا عجیب و غریب رب ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، تو آج سے ایک کام ہم سب کریں، کوشش کریں، ایک یہ کہ منفی باتیں اور منفی سوچ کو پیچھے چھوڑ دیں، اگر ترقی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرنا کہ اللہ آپ نے اتنا دیا ہے، ہر وقت شکوہ شکایت نہیں، بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اتنی محنت کی ہے، فلاں کام نہیں ہوا، میں تو نوکری تلاش کر رہا ہوں، نوکری نہیں ملی، مطلب کی نہیں۔ اللہ نے کامیابی کا جو بتایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، جو میرا ذکر کرتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بس اس کو ہم اس کے بارے میں فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔